جرولا اردو فیکٹری کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ معزز ناظرین، کائنات جب اپنے اختتام کے قریب ہوگی تو بہت ساری نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی۔ انہی میں سے ایک یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کب خروج کریں گے اور یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ اور یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں پر واقع ہے اور کیا اس کا پتہ لگایا جا چکا ہے؟ یاجوج ماجوج کو کیوں اور کس نے قید کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کے متعلق عرصہ دراز سے بحث و مباحثہ جاری ہے اور گزرے ہوئے اور موجودہ افراد نے اپنے اپنے انداز اور نظریات کی بنیاد پر ان کے متعلق رائے جاری کی ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ ان کا خروج ہو چکا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ ان کا خروج مستقبل قریب میں ہونے والا ہے۔ لیکن سچ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئیں اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، زمانے قدیم میں ایسی بہت ساری قومیں گزری ہیں جو ظلم اور جابریت میں اپنی مثال آپ تھیں، اور ان کی طاقت اور ہیبت کی وجہ سے ہر جگہ انہی کا سکہ چلا کرتا تھا۔ ایسی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم اور جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی میں سے یہ نسل آگے چلی۔ جبکہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ایک تیسرے نام کا بھی اکثر ذکر آتا ہے جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے متعلق تاریخ دانوں کا اختلاف ہے۔ بعض ان کو نبی مانتے ہیں اور بعض کے مطابق وہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، جبکہ بہت سے قدیم علماء اور مفکرین سکندر اعظم کو بھی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ ذوالقرنین قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام تھا۔ مگر بہرحال ابھی تک کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ البتہ قرآن نے ذوالقرنین کے متعلق یہ صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے بڑھ گئے تھے اور وہ اتنے ظالم اور جابر تھے کہ ان کے سامنے جو بھی انسانی بستی آتی تھی اس کو تاراج کر دیتے اور وہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم کرتے۔ تاریخی شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور اپنی وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے مغربی اور جنوبی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان کی رہائشی علاقے ماسکو اور توبل سیک تھے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے علاقے شہر تبت اور چین سے شمالی بحر منجبت تک پھیلے ہوئے تھے اور مغرب میں ترکستان تک تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے بڑھ گئے تھے اور ذوالقرنین مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری جانب یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں سے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہماری سرزمین پر یاجوج ماجوج فساد پھیلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار تعمیر کی جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ مگر حضرت ذوالقرنین نے ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر اسے فنا ہونا ہے،
اور جب میرے رب کا وعدہ قریب آئے گا تو یہ دیوار خاک ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ دیوار کہاں ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں دریافت ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے اپنے ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے تعمیر کی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جو کہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک پھیلی ہوئی ہے، اب تک موجود ہے۔ لیکن دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنائی گئی، بلکہ وہ عام اینٹوں اور مسالے سے بنائی گئی ہے، اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے۔ بعض دیوار مارب کو دیوار ذوالقرنین سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ یمن میں واقع ہے اور ایک کوہستانی درے کے درمیان تعمیر کی گئی ہے۔ البتہ یہ دیوار بھی تانبے اور لوہے سے نہیں بلکہ عام مسالے سے بنائی گئی ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں دیوار کی طرح کا ایک درہ بھی موجود ہے جسے داریال کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آئی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ دوستوں، دیوار ذوالقرنین بہت مضبوط بنائی گئی تھی، جسے سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ جب وعدہ خداوندی یعنی قیامت قریب آئے گی تو وہ اسے گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ لوگ اس فتنے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ سے اس فتنے سے نجات کی درخواست کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے، اور یوں اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جبکہ یاد رہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ہوگا، اور اللہ انہی کی بدولت لوگوں کو اس فتنے سے نجات دے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ ملیں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔